अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ यूज़ के साथ मैं हूं साजिद हसन। मुल्क में सियासी कशीदगी और अदालती सरगर्मियां एक बार फिर खबरों का मरकज बन गई हैं। 9 मई के वाक़या से मुतल्लिक अहम मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, जिससे सियासी मंजरनामे पर एक नई बहस छिड़ गई है। इस फैसले को हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। उधर गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI की एहतजाजी हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इस्लामाबाद या पिशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं हो सकती। उनका कहना था सियासी मुज़ाकरात का रास्ता बंदिश और दबाव से नहीं बल्कि संजीदा बातचीत से निकलता है, जबकि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से किसी किस्म की रियायत मुमकिन नहीं। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री तनाज़े केस में जज तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे के लिए नाअहल करार देकर अदालती हलकों में हलचल पैदा कर दी है, खुसूसन उन इत्तलात के बाद कि वो रिटायरमेंट और पेंशन के मराहिल के करीब थे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में कायमा कमेटी के इजलास के दौरान वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसने सियासी बर्दाश्त के फुकदान को अयां कर दिया है। इन तमाम पेशरफ्तों ने मुल्क में सियासी, अदलिया और पार्लिमानी रवैयों पर एक बार फिर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। यही कुछ आज के प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, आप रुकन कौमी असम्बली और PTI से आपका ताल्लुक है, जबकि आगे चल के हमें राजा उसामा सरवर साहब भी ज्वाइन करेंगे जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, और आप भी रुकन कौमी असम्बली है। मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या सूरत हाल लगती है आपको? मजीद कुछ चीज़ों का फैसला आ गया है। राजा साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। राजा साहब, क्या सूरत हाल है? फैसले PTI के खिलाफ आ रहे हैं, बातचीत के दरवाजे तकरीबन बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल आपको किस जानिब जाती हुई नजर आ रही है राजा साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फैसला किसी के भी हक में आ सकता है, किसी के भी खिलाफ आ सकता है। ये बिल्कुल कोर्ट के हेयरिंग पे है। इसमें ना मेरा कोई किरदार है, ना आपका, ना किसी और का। ये हमारे जितने जजेस हैं उनके अपनी मंशा से आता है। दूसरा, आपने कहा जी कॉरिडोर्स बंद होना शुरू हो गए। बिल्कुल अब मुश्किल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता जी। कोशिश हर कोई करता रहा कि बात करें, बात करने की कोशिश करें, मगर जाहिर बात है साइड हमेशा करें, बात करें, और दूसरी साइड आपको बात करने के बजाय पथराओ, जिलाओ, गिराओ की सियासत करें, फिर मुश्किल होती जाती है जी। तो मेरी तो अभी भी गुजारिश होगी कि हमें बैठ के बात करना चाहिए। हम सारे सियासी लोग हैं, सियासी भाई हैं आपस में, सबका एक ही प्रोफेशन है। ये कोई भी हमें ये जेब नहीं देता कि हम एक दूसरे को गाली निकालें या गलत इखलाक में एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। हम सबको चाहिए एक दूसरे से एक तहजीब के दायरे में रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अगले को बयान कर सकें और अपना बयानिया भी लेके चल सकें। मुश्किल ज़रूर होता जा रहा है, मगर सियासतदान पे हमेशा किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो हमेशा प्रेशर रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में, हर किस्म का उनको फेस करना पड़ता है जी मुश्किलात। तो हम लोगों का ब्रॉटअप ही ऐसा होता है सब सियासतदानों का कि हमें मुश्किलात में मुश्किल फैसले करके एक दूसरे के साथ बैठ के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। हम तो पहले दिन से, हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब भी, राना सलाउल्लाह साहब भी, आज़म अजीज़ तारड़ साहब भी, पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान भी बैठ के हमेशा कहते रहे हैं आएँ, बैठें, टेबल पे बात करें, चीज़ों का मसले का हल निकालें, क्योंकि इधर 302 के मसलों के हल भी टेबल पे निकल जाते हैं। ये तो सियासत है, सियासी आदमी किसी टाइम भी किसी के साथ टेबल पे बैठ सकता है। मेरा ख्याल है इसका बेहतर हल यही है कि हम टेबल पे बैठे एक दूसरे से बात करें, चीज़ों को वे आउट निकाल के बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी स्टेट के लिए बहुत बेहतर है, और ये हम सबको इस तरह ही चलना चाहिए और इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और राजा साहब, आपकी पार्टी के ही रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने अब एक बार फिर इस बात का इंदिया दिया है कि बातचीत के दरवाजे, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ISPR की और उसके बाद जो मुलाकात के बाद जो रद्दमल आया उसके बाद तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। पहले वो मुसलसल कहते थे कि बातचीत करें, हम तैयार हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब से जान लेते हैं राजा साहब कि क्या वजूहात हैं, अब तक इन्होंने बातचीत क्यों नहीं की है? मोहम्मद यूसुफ साहब, एक इतने अच्छे मौके आए, कई मौके आए, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं की और इस बुनियाद के ऊपर बात नहीं की कि इनके पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है, तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा कि राजा साहब भी बोल रहे थे कि बड़े से बड़ा केस जो है वो टेबल के ऊपर हल हो जाता है, तो इस मामले के ऊपर आप लोग टेबल के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? अगर आ भी जाते तो किसी न किसी हद तक तो आप लोग को मामला रिलीफ मिल सकते था, लेकिन आपने वो मौका ज़ाया क्यों किया? क्या वजूहात थी और अब भी ज़ाया कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखो, कोई भी सियासी पार्टी मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुज़ाकरात बमकसद हो, बमनी हो, मतलब उसका इख्तियार हो, फिर आगे बात चल सकती है। अगर आपके पास इख्तियार न हो बात करने के, सिर्फ टीवी पे आकर कि हम बात करने के लिए तैयार है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अभी हमारे भाई ने कितने अच्छे बात कहते हैं कि आखिर मतलब जितना ये सिलसिला चले, लेकिन मुल्क को नुकसान होगा, फिर भी एक दिन तो बैठना होगा मुज़ाकरात के मेज पे, मतलब बात करनी पड़ती है। अभी जो राना सलाह जो बात कर रहे हैं ना, कि हमने अब बात शुरू की एक सियासी लीडर पे, एक सियासी कैदी पे, वो कोई क्रिमिनल केस में तो नहीं है कि आप उसको कह दे कि आपको इसके बाद बाहर आप मतलब अपने वर्करों को नहीं पहुंचा सकते कि वो अंदर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाते हैं। उस इस शर्त पे उसमें मुलाकात होगी कि आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, बाकी मतलब जो उनके हालात है जो है उस पर आप पाबंदी लगाते हैं। तो इस तरह तो भाई आगे बात नहीं चल सकती। मतलब इसको खुद भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, कोई शर्म करना चाहिए कि वो टीवी के इस तरह कहते हैं कि हमने मुलाकात की, लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट किया ना। ये एक सियासी कैदी है, ये कोई क्रिमिनल कैदी नहीं, तो कोई और कोई केस ऐसे नहीं है, तो इसके बाद तो जरूर आवाम तक पहुंचाना चाहिए। ये आवाम की केस लड़ रहे हैं, इमरान खान अपने आवाम की, अपने पाकिस्तानियों के केस लड़ रहे हैं, किसी के गैर के केस तो नहीं, किसी गैर मुल्क के केस तो नहीं लड़ रहे हैं कि वो मतलब अंदर पे रहे हैं। तो बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, न करते हैं, लेकिन बात हो बामकसद हो, उसकी कोई मानी हो। हम कल भी बैठने के लिए तैयार हैं, फिर भी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बात वो कह दे, हमने खुद सुने कि यार हमारे पास इख्तियार नहीं, हम माहौल को ठंडा कर सकते हैं उसके, लेकिन वो उसका भी वो कोई गारंटी नहीं देते। वो कहते हैं बैठते हैं, कितना टाइम लगेगा ये हमें पता नहीं। तो उनके पास अगर एक भाई भाई का मतलब सौदेबाजी करता है, मतलब शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की जगह लेते हैं, तो आप लोग सोच ले कि ये बात किस तरह की चलेगी। हमें भी, क्योंकि ये आज मतलब हमें भी तकलीफ है, कल किसी दूसरे पार्टी को ये होगा। ये सिलसिला जब भी पाकिस्तान बनना है, एक खास इस्टेब्लिशमेंट इदारे ने मतलब सियासी लोगों को लेबॉर्ट्री बनाया कि कभी किसी को अंदर करता है, कभी किसी और को अंदर करते हैं। हम मतलब उनकी उन कंधा हमारी होगी, बंदूक वो चलाते हैं, तो इस तरह तो बात आगे नहीं बढ़ सकती है ना। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि ये मुल्क आगे चले, उस मुल्क में अमन हो, माशियत ठीक हो, लेकिन महंगाई का, अमन का, मतलब खास कर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जितने हालात हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जिम्मेदार है। फेडरल मिनिस्टर चाहे हम 47 पे है जिस तरह पे है, लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट में तो ये बैठे हैं, एक मतलब मिनिस्टर कहता है कि किसी का बाप भी नहीं रुक सकता। देखो 1 साल का बच्चा मरता है, हम क्यों आवाज नहीं उठाए? 2-2 साल 3 साल के बच्चा, औरत है, मतलब वहां पे शहीद होते हैं, बच्चे शहीद, बच्चे तो वैसे भी मासूम होते हैं, वो तो शहीद होते शहीद हैं। तो उनका गुनाह क्या होता है? अगर उसके हम आवाज उठाते हैं तो आगे से ये कहते हैं कि नहीं किसी का बाप ही नहीं रुक सकता, हम ये नहीं इसको नहीं इजाजत देंगे, तो ये मोहम्मद नहीं यूसुफ इजाजत साहब, देंगे। सबसे पहले तो आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि ना कि आपके बानी सबसे पहले बाहर आए। उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? कौमी असम्बली के अंदर इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं आपके, पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, सब ने मिलकर कोई लाहे अमल तो बनाया होगा। अब तक 2023 से अब तक सूरत हाल जो है जूं की तुम है, कोई आगे नहीं बढ़ रही सूरत हाल, और बानी बजाय बाहर आने के वो मजीद अंदर फंसते जा रहे हैं। तो उनको बाहर लाना तो सबसे पहली तरजीह है ना, उसके लिए क्या किया आपने अब तक? उसके लिए तो आप दिन रात का देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, चाहे सूबाई असम्बली है, मतलब सीएम साहब है, इससे पहले जो सीएम साहब था, अगर ये सोहेल अफरीदी साहब को देख ले, मरकज पे लेवल पे हम मतलब ऐसे कोई दरवाजा नहीं है कि हम मतलब खटखटाते नहीं, वहां पे एहतजाज नहीं करते सुप्रीम कोर्ट से, के सामने हाई कोर्ट से, मतलब वो रिहाई तो अब दूर की बात है। कहते हैं कि तुम सच मत बोलो, तुम खामोश हो जाओ, जो हम कहते हैं वो मान लें, तो फिर खान साहब बाहर आएगा। तो खान साहब इसके लिए तो वो मतलब किस तरह अपनी सियासत को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क आवाम के दांव पर लगाएं कि बस आवाम बाढ़ में जाए, हम बाहर निकलें। तो इस तरह हमारा तो सियासत इस तरह नहीं है ना, हम खान साहब के इस तरह होती रहे। नहीं, बड़ी अहम और बात खान की साहब आपने यूसुफ साहब, इसी बात का जवाब लेते हैं। राजा साहब मौजूद है। राजा साहब, जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ साहब ये फरमा रहे हैं कि बानी की रिहाई के लिए हमने हर दर खटकाया, और उसके बावजूद भी हमको मुलाकात तो क्या सिर्फ तस्वीर देखने की इजाज़त दी जा रही है और बयानात से रोका जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में कहा यह जाता है कि हमारे पास इख्तियार भी नहीं है। तो बातचीत की दावत तो आप लोग दे देते हैं, लेकिन बे इख्तियार लोगों से बातचीत का क्या फ़ायदा होगा?
اس حوالے سے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ حکومت کے اندر ہیں آپ لوگ، سیاسی ورکرز کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، تو یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ کیا وجوہات لگی آپ کو؟ دیکھیں جی، یوسف صاحب ایک قابل احترام ہے ہمارے لیے. دیکھیں جی، پہلے بھی آج سے جو پہلے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی بہن صاحبہ کی، وہ اسی وجہ سے ہو سکی کہ ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. پی ٹی آئی کے قابل ممبران آئے تھے، ہمارے سائڈ سے لوگ بیٹھے تھے، ان نے ایک چیز ورک آؤٹ کی اور ان نے ان کی ملاقات کرائی جس پہ کہ آسانی پیدا کی جا سکے. دیکھیں، یہ اگر کہیں کہ جی پاور نہیں ہے تو پھر تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک سیٹنگ حکومت ہو اور آپ اس کو کہیں اس کے پاس پاور نہیں ہے. یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اگر ہمارے پاس پاور نہ ہو تو ہم تو اپنے حلقے کے کام بھی نہ کرا سکیں، اپنے ڈیولپمنٹ نہ کرا سکیں، اپنے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ نہ کر سکیں. اس طرح کی بات نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے. دیکھیں، آپ کو یہ چیز پلیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ ایشو کہاں آ رہا ہے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے اسد قیصر صاحب، ان نے 2-3 دفعہ کہا جی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں غیر سیاسی ہیں. ان کے ساتھ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ایک پوری لائن ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی بہنیں ملاقات کر کے نکلتی ہیں. بہنوں کا ملاقات کرنا بالکل حق ہے جی، ان کے وکیلوں کا، ان کی بہنوں کا بالکل حق ہے، وہ ان کو ملیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر نکلے اور پریس کانفرنس کر کے ایک نیا ایجنڈا چلانا شروع کر دیں. وہ ضرور جائیں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان سے بات کریں، اپنی گھر کی جو بات چیت ہے جو کوئی، مگر آپ اس کو کیا پتا عمران خان صاحب کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ تو اللہ جانتا ہے یا عمران خان صاحب جانتے ہیں. وہ باہر نکل کے ایک پورا پیٹرن چلاتی ہیں اس طرح، اور اس کے بعد انتشار پھیلانے والی باتیں کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد افسوس کے ساتھ جو انڈین چینلز کا رول پلے ہوا، جو افغانستان کے چینلز کا رول پلے ہوا، وہ بڑا دردناک تھا اس ملک کے لیے. اور اسپیشلی جب ہماری افواج اتنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے اور اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دوران اس طرح کی ایکٹیویٹی، پھر ظاہری بات ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک سٹینڈ لیا اور حکومت نے بھی سٹینڈ لیا. اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے آپ بیان کی بات کریں، انہوں نے بیان پھر آخر تنگ آ کے دیا کہ جی ہم ہر کوشش کر چکے ہیں، آپ سے بات کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، مگر آپ اس کو ہماری کمزوری سمجھنا شروع ہو جائیں تو وہ تو پھر مشکل ہو جائے تو گا. راجہ صاحب، اس پھر طرح صورتحال آگے نہیں بڑھ رہی نا، ملک معذرت آگے نہیں بڑھ رہا، بے روزگاری معذرت اور مہنگائی ختم نہیں ہو بھائی، رہی. اس صورتحال کو روکنے کے معذرت لیے اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کوئی آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے؟ جی 3.5 بالکل. سال ہو گئے ہیں اسی طرح ملک چل رہا ہے، کیا آگے بھی ایسی چلے گا یا کوئی بڑا کچھ دیکھیں جی، معاملہ حل ہوں گے؟ حل 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 تو تب نکلے گا جیسے ہمارے لیے محترم ہے پی ٹی آئی کے ممبران، وہ آئیں کمیٹی میں بیٹھیں، بات کریں. یہ نہیں ہو سکتا آپ 2 دن بات کریں، تیسرے دن بھاگ جائیں ادھر سے. آپ آئیں، ڈائلاگ کریں، بیٹھیں، کچھ چیزیں دیں، کچھ چیزیں لیں، اور تب جا کے چیزیں آگے چلیں گی. دیکھیں، جب تک نیشنل اسمبلی کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا باہر ماحول ٹھیک نہیں ہوگا. اب اگر فرسٹریشن اس سائڈ پہ، تو فرسٹریشن اس سائڈ پہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ہم ان چیزوں کو تب نیوٹرلائز کر سکیں جب ہم دونوں ایک صاف دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم نے چیزیں بہتر کرنی ہے. اور اس کے لیے صرف یہ طریقہ ہے کہ سینئر پارلیمنٹیرینز دونوں سائڈ کے بیٹھیں اور وہ دونوں یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہ چیزوں کو اب بہتر کرنا ہے اور اس ملک کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. اس طرح تو خراب بھی اگر 10% آج ہے، کل 50 ہوگی، بڑھتی جائے گی. فرسٹریشن دونوں سائڈوں سے بڑھتی جائے گی. میں تو یوسف صاحب جیسے ہیں، ان جیسے سینئر لوگ ہوں گے اور بھائی لوگ ہوں گے، سب کو بیٹھنا چاہیے. بیٹھ کے آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں. ہر چیز کا حل ٹیبل پہ ہوتا ہے، ہر چیز کی فرسٹریشن کا حل، ہر چیز کا. آپ بیٹھیں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ لگے گا، مگر چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. مگر تب نہیں ہو سکتا کہ آپ نان الیکٹڈ لوگوں کو کہنا شروع کر دیں کہ تم مسئلے کا حل نکالو. نان الیکٹڈ لوگ کبھی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. ان نے اپنی سیاست کرنی ہے بیچ میں، ان نے اپنی پروموشن کرنی ہے بیچ میں. مطلب وہ عجیب ایسی بات کر دیں گے جو ہونے نہ ہونے کے قابل ہے. تو ان چیزوں کو تب تک بہتری نہیں ہو سکتی جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں. آپ کو چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی جو آپ سے غلط ہوئی ہے. تو جو یہ اگر ہم بات سے راجہ غلط ہوئی ہے صاحب ہم ایکسیپٹ ایک کریں گے. اہم بات آپ نے کی ہے. یوسف صاحب، اتنی بڑی آپ کو جی جی آفر کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ایک سینئر لوگوں کی کمیٹی بنائیں، اور جب بھی آپ لوگوں کی کمیٹی بنتی ہے، اس کے ٹی آرز بنتے ہیں، تو اس کے اندر بہت بڑی فہرست آ جاتی ہے کہ بانی کی رہائی، الیکشن دوبارہ مجھے ہوں، 2 منٹ ہمارا مینڈیٹ واپس دیا مجھے جائے. اب ایسی فہرست آئے گی اگر ٹی او آرز کی، تو اس کے بعد کہاں بات چیت ہوگی؟ اس کے اندر بھی تھوڑی بہت لچک پیدا کرنی چاہیے، اور معاملات جو ہیں وہ حل کی جانب بڑھانے کے لیے کوئی اور کوشش اب تک ہو سکی ہے یا آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دن بدن آپ لوگوں کے لیے تو حالات اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں. مجھے 2 منٹ دے دینا. جی جس طرح راجہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ
گورنمنٹ کی عزت ہو, اس گورنمنٹ کی مطلب بات مانی جا سکتی ہو, اس کی سنائی جا سکتی ہو نا. دیکھو ہمارے سی ایم صاحب کو مطلب وزیر اعظم صاحب نے فون کیا تو اس نے کہا کہ خان صاحب کی ملاقات کرا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ مطلب ہمارا ایک پی ایم صاحب اس طرح کمزور بات کرتا ہے. ابھی جس طرح رانا ثناء صاحب, ایاز صادق صاحب جو یوسف کہتے بھائی ہیں, اگر اجازت دیتے میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں. جی میں جی 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 انہوں نے راجہ یہ صاحب کہا تھا کہ میری وہ بات یہ وہ اضافہ کرنا سی چاہ ایم رہے تھے. صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. میں صرف آپ کی میری بات اتنی سے انٹرپٹ کیا, سوری جی. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. میں جی یہ جی نہیں جی کہتا کہ میں ٹک نہیں لگانا چاہتا ہوں. میں دیکھو ہماری باتوں کے ایک دوسرے کا اگر وضاحت نہ ہو جائے تو مطلب پھر فائدہ ہی نہیں نا. اور وہ رانا صاحب اور ایاز صادق صاحب کے آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آگے بات چلائی. دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی قیدی ہے, کوئی مطلب کریم نہیں, کوئی وقار نہیں, کوئی دوسرا نہیں, کوئی مفرور نہیں ہے نا. تو اس کی بات اگر آپ باہر آ جائے, مطلب اگر وہ مطلب عوام کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کے میسج پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں, تو یہ تحریک انصاف کے لیے, تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوتے. ابھی صاحب اتنے مطلب سختی کرتے ہیں تو مذاکرات پہ, ملاقات پہ. ہم تو خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں. اب آپ لوگ مطلب یہ رانا صاحب کے خود مطلب آپ ڈاؤن کی طرف لے جا رہے ہیں, یا صادق کے صاحب اسپیکر ہیں ہمارا محترم میں. اس طرح اگر آپ دوسری بات کہتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے چینل کو انٹرویو دیا, آپ مطلب پچھلے ریکارڈ بتائیں, دکھائیں. اس طرح تو نواز شریف نے بھی دیے, کس نے نہیں دیے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کہتے ہیں, اتنی بڑا کرتے ہیں, اپنی مطلب ملک کی تباہی کرتے ہیں, اپنی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں نا. اگر اس سے پہلے اگر ملکیوں کے یا انڈیا کو مطلب کہ کسی نے انٹرویو نہیں دیا تو پھر تو ہم بھی چلو حقیقی تسلیم کرتے ہیں. اگر اس سے پہلے دیے ہیں تو کون سی مطلب اس طرح آسمان ٹوٹ گیا کہ مطلب خان صاحب کی بہنوں نے, اور یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب بہنیں غیر سیاسی. آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی ٹی وی چینل پہ وہ آئے ہیں, انہوں نے انٹرویو کیا یا انہوں نے سیاست میں مداخلت کی ہوں. بھائی باقی اس کے بہنیں کے اور بھائی کے پیار تو بہت نزدیک ہوتا ہے, اور خاص کر بہنیں تو پھر ایک ہی بھائی ہوتا ہے, اس پر ہر حد تک ہو جاتی ہیں. دیکھو صبح سے مطلب شام 12 بجے, اس کے بعد پھر وہ شیلنگ واٹر کیننگ, جس طرح ظلم ہوتا ہے. یہ تو ہماری ملک کی, ہماری اس حکومت کی اور پاکستان کی بدنامی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس طرح؟ اگر یہ مذاکرات کا پہلے سے آپ یہ بنیاد بنا کے آگے اس طرح مذاکرات کیسے چلیں گے؟ ایک دوسرے کو دوسرا برداشت کرنا پڑیں گے. آپ لوگ دیکھیں کہ مسلم لیگ کو مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے 180 سیٹوں سے 74 تک آ گئے, ہم برداشت کرتے ہیں. ہمارے مطلب جو خواتین کے ریزرو سیٹ تھے وہ آپ کو دے دیے, مدد خیرات میں دے دیے, وہ ہم برداشت کرتے ہیں. ایسے کوئی ایم پی نہیں ہے اس کے 10 20 30 50 ایف آئی آر نہیں, وہ ہم برداشت کرتے ہیں. ہماری آواز کو دبا رہے ہیں, مطلب ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا, ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. آپ ایک ٹی وی کو اگر وہ کسی چینل کو انٹرویو دیا, اس کو آپ بات بنا کر مطلب مذاکرات کی مطلب عوام کو مطلب اس طرح بیوقوف بنانا پاکستانی عوام کو, تو میں کہتا ہوں اس ملک کی نقصان ہے اور آپ کو لوگ کا بھی نقصان ہے. یہ کسی کے اپنے نہیں ہو سکتے. اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کو مطلب نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تو یہ نہ ملک کا آگے مطلب کوئی فائدہ ہوگا, نہ سیاسی لوگوں کو, سیاسی لوگوں یہی مطلب کردار کشی ہوگی. ہم خاندانوں کے پیچھے تو چلتے ہیں یوسف کہ صاحب فلانا آپ کی اس باتوں سے ایسے خاندان ہی اس لگ طرح. رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کی پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اور حکومت کے رویے کو تو آپ لوگوں نے بالکل ہی, جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم جب اتنے بے اختیار ہوں کہ وہ یہ والی بات کہیں کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں, اس کے اوپر راجہ صاحب نے کچھ ایڈ جی کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی کہا تھا کہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو. راجہ صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں, پھر میں ذرا آگے بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے جی, وزیر اعظم صاحب نے بالکل ان کو کہا, دیکھیں ہڈیالہ جیل فیڈرل گورنمنٹ کی پریمیسز میں نہیں ہے. ہڈیالہ جیل پنجاب گورنمنٹ کی پریمیسز میں ہے. ان کو ظاہری بات ہے, بے شک ان کی بیٹی ہے سی ایم صاحبہ, سی ایم کا ایک اپنا پروٹوکول ہے, پرائم منسٹر کا ایک اپنا پروٹوکول ہے, ان کو ٹائم لے کے بات کرنا پڑتا ہے آپس میں, کیونکہ وہ سی ایم کی اپنے انیشیٹو ہے. سی ایم اڈیالہ جیل خانہ جات جو ہے پنجاب حکومت کے نیچے ہے, وہ دیکھ رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں کس سے بات کر, ان کا تو مطلب تھا کہ کتنے میں دن ہو بات گئے کرتا ہوں. راجہ صاحب, ابھی تک پوچھ کے نہیں, ابھی تک پوچھا ہی مہینے نہیں ہو انہوں نے, گئے, نہ دن ہی نہیں کوئی مہینے انتظام ہو گئے. ہوا. اب تک تو ملاقات نہیں کروا دینی بات چاہیے ہوگی تھی, نا جی, کب اس کے تک وہ بعد پوچھتے رہیں ملاقات گے اور ہوگی, کب اس تک کے بعد انتظام نہیں ہوگا. نہیں جی, دیکھیں جی, اس کے بعد بات ہو گئی, تب کدھر بھی ملاقات ہوئی. ملاقات ورنہ کیسے میں ہوئی, سی ایم کی ملاقات کی ملاقات بات تب کر بھی رہا ہوں ہوئی. سر.
جی سی ایم کی ملاقات ہو گئی پرائم منسٹر صاحب سے، تبھی تو نہیں ملاقات ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی بھائی، نہیں ہوئی ہیں آپ، مطلب وزیر خیر ہے، اعظم آپ سے تو ریکارڈ ہوئی چیک کر ہے، لیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بولا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب آپ اس بات کو بھی پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے، اور راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر وزیر اعلیٰ بالکل پنجاب ہوگی، سے میں نے پوچھ تو رہے آپ تھے، کو بتایا، دیکھیں انتظامات جی، کروا رہے دیکھیں تھے، جی، اتنے مہینے لگتے ہیں ان سب چیزوں میں؟ دیکھیں جی، ہوگی ملاقات ہوگی، آپ کو بتا دیا جی، کلیئر کٹ لائن ہے جی، آپ جیل مینول یہ سی فالو ایم کریں صاحب گے۔ کے بھائی آپ کے علم میں شاید نہیں ہوگا، سی ایم صاحب کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، ہاں وہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں، وزیر میں اعظم سی سے ایم سی ایم صاحب صاحب کی کی نہیں ملاقات بات ہوئی کر ہے۔ رہا جی، میں اپنی سی ایم پنجاب کی بات کر رہا ہوں جی، میں میں خیبر آپ پختونخوا بات کے کو سی ایم صاحبہ مطلب کی، میں جس خیبر بات کا پختونخوا کے سی ایم صاحب کے ساتھ نہیں بات کر رہا یوسف بھائی، میں جی سی ایم پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہو چکی، ان کو کہا جی جیل مینول کے حساب سے جس کی ملاقات ہو سکتی ہے وہ کرائیں۔ دیکھیں جی، جیل مینول جو کہتا ہے اس حساب سے جس کی ملاقات ہو سکتی ہے کرائیں، ہم تو جیل مینول فالو ایک کرتے ہیں۔ صوبے کا 4.5-5 کروڑ کی آبادی کے صوبے کی ملاقات کس طرح نہیں ہو سکتے بھائی؟ آپ کس طرح آپ کو مطلب کمزور پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، اور ہم معذرت کے کمزور ساتھ نہیں پیش فرمائیں۔ کر رہے جی، ہم نے تو جی کلیئر کٹ لائن رکھی ہوئی ہے جی کہ جیل مینول کے حساب سے جس کی ملاقات ہوتی ہے کرائیں، جو جیل کس کا مینول نہیں ہو کہتا ہے سکتی؟ دیکھیں جی، جیل کس کا نہیں مینول ہو جو سکتی؟ کہتا ہے یوسف صاحب، جو جیل مینول کہتا ہے، جیل مینول کہتا ہے اس کے حساب سے ملاقات کرائیں، جو جیل رولز ہیں، جیل مینول کے رولز ہیں، وہ اس طرح ملاقات کرائیں جس کی ہوتی ہے۔ راجہ صاحب یہ کون سے اس سے پہلے رولز ہیں؟ بھی جب گنڈاپور صاحب ہوتے تھے تو وہ ہر وقت وہ ملاقات کے لیے پہنچ جاتے تھے، ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کرتے تھے، اب ایک دم سے کون سے رول کے اندر تبدیلی ہو گئی کہ دیکھیں جی، سہیل آفریدی کشیدگی صاحب پیدا آئے ہیں ہوگی اور اس نا، کے بعد آپ کو ان بتایا کی ہے جی کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ دیکھیں جی، کشیدگی پیدا ہوگی، آپ ہر چیز کو پش کرنا شروع ہو گیا، آپ اس لمٹ پہ لے آئے کہ اب آپ کو گورنمنٹ نہیں دینا چاہ رہی لیوریج، اب آپ کو گورنمنٹ لیوریج نہیں دے گی، کیونکہ آپ اس لمٹ تک چیزیں لے آئے ہیں کہ آپ ہر چیز کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، آپ اس بریکنگ پوائنٹ تک چیزیں لے آئی ہیں کہ آپ بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب چیزوں کو لیوریج نہیں مل رہا۔ پہلے کسی کو ملاقات پہ پابندی نہیں تھی، جو آتا تھا جس نے جا کے ملنا تھا وہ ملاقات کرتے تھے، اسی طرح تھا، مگر اس کے بعد جب آپ اس کشیدگی تک چیزوں کو لے آئے تو ظاہری بات ہے پھر چیزوں کو آپ کو بند کرنا پڑا، ٹویٹس دیکھ کے، انٹرویوز دیکھ کے، بھائی جلسوں کی سپیچز آپ دیکھ کے، ہر چیز پہ معذرت کے پھر ساتھ اور راجہ صاحب جیل معذرت مجھے کے تو ساتھ ابھی بھی لگ رہا ہے ان کی باتوں سے، ان کی پوری آپ ان پارٹی کے کی ٹویٹ باتوں سے سے، کہ ابھی آپ نے تک ان حکومت لوگوں کو چلا دی۔ معاملات کی سنگینی کا ایک اندازہ نہیں منٹ ہوا ہے، ایک منٹ کس حد تک ایک معاملات کو منٹ ایک منٹ اس موڑ کے اوپر لے آئے ہیں کہ یہاں پہ ملاقات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو سر مجھے آواز محمد نہیں آ یوسف رہی، اب صاحب، دونوں آپ کی لوگوں کو آواز مکس ہو صورتحال رہی کی ہے جی، سنگینی کا اندازہ ہے کہ پہلے تو ملاقات آرام سے سوری ہو جاتی تھی، اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ صرف دور میری سے بات دیکھ سنیں، لیں، کوئی تو وجہ سوری ہوگی۔ میری آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ بجائے معاملات کو حل کرنے کے، معاملات کو بند نہیں کرنے نہیں کی نہیں طرف نہیں لے نہیں کر جا نہیں رہے ہیں۔ پہلے نہیں سکون نہیں سے نہیں 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 ملاقات ہوتی دیکھیں تھی، جی، اب اگر وہ ہم بھی نے بند ہو گئی دیکھیں ہے، اگر ہم باقی آپ کو دیکھیں جی، پھر دیکھیں وہاں پہ دیکھیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ کی نہیں پارٹی نہیں کر نہیں کیا نہیں رہی ہے؟ آپ کچھ اس بارے میں نہیں نہیں اویئر نہیں ہیں کہ یہ لوگ معاملات کو سلجھا رہے ہیں یا معاملات کو مزید جو ہے الجھانے کی کوشش بھائی کی آپ جا رہا ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، میرے سوال کا جواب لیں گے جی، یہ یا جواب آپ ان چپ سے ہی کر لیں، پوچھا ہے ہم میں نے، چلے محمد جاتے ہیں؟ یوسف صاحب۔ نہیں نہیں، آپ سوال نہیں پوچھ رہے بھائی، آپ جی تقریر میری کر رہے ہیں، بات پلیز سنیں، آپ میرے میری بات سوال سنیں، میری بات سنیں، میرے میری بات سنیں، سوال کرنا میرا میری بات کام ہے سنیں۔ راجہ صاحب، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، سر سوال سر کرنا ہو آپ یا سوال تقریر کریں کرنا نہ ہو، آپ تقریر کا کر رہے ہیں جواب ہو سر، گیا۔ آپ میرے سے آپ سوال 2 نہیں منٹ کر کے لیے رہے۔ خاموش بیٹھے، میں دوسرے میری بات مہمان سے سنیں، سوال کر کے پھر آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ بیچ میں یہ نہیں بتائیں کہ سوال ہے یا تقریر ہے۔ جی یوسف آپ صاحب۔ مجھے ڈکٹیٹ میری کریں گے بھائی، آپ مجھے ڈکٹیٹ کریں گے سر، راجہ صاحب 1 آپ منٹ کے مجھے لیے شو خاموش ہوں گے، دوسرا مہمان بھی لائن میں ہے۔ سر آپ مجھے میری ایک ڈکٹیٹ بات کریں گے شو آپ میں؟ 1 منٹ کے لیے خاموش بیٹھے راجہ صاحب۔ آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا چینل ہے یا پھر ایسا کوئی وہ ہے آپ کے حساب سے چلے گا؟ یوسف صاحب آپ جواب دیجئے گا۔ میری بات سنیں، ایک سپر پاور پاکستان سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، چھٹا سپر ہے، ہم تو اس سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم، ہماری مطلب رولر گورنمنٹ جو حکمران جو ہیں، وہ ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، وہ ٹویٹ کا بہانہ بنا کر، ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہیلو ہیلو جی جی آ رہی ہے یوسف صاحب۔ ہیلو جی یوسف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ٹھیک ہے یوسف صاحب، آپ کو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی ہیلو سوال کو آگے بڑھائیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد راجہ صاحب سے بھی اور یوسف صاحب سے بھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی، بجائے اس کے کہ وہ آسانیاں پیدا کریں اپنے بانی کے لیے، مشکلات پیدا کرتے ہوئے۔ سوال کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد۔